بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری دینی عقیدے سے مراد دین کی وہ اصولی اور ضروری باتیں جن کا جاننا اور دل سے ان پر یقین کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اور اس کی صفات سے متعلق عقیدہ نمبر 1، اللہ ایک ہے اور یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہر چیز کو وہی وجود دینے والا ہے۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان، چاند، سورج، ستارے، زمین، دریا، پہاڑ، درخت، جانور، جنات، انسان اور فرشتے، غرض تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ پہلے کچھ نہ تھا، اسی کے پیدا کرنے سے تمام دنیا موجود ہوئی۔ وہی سب کا پالنے والا اور سب کا مالک ہے، وہی سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ عقیدہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور پوجنے کے لائق ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، قوت و طاقت والا ہے، حکمت والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، انعام دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے اور انصاف والا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے، جس کی چاہے بڑھا دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، سب کا کام بنانے والا ہے، سب آفتوں سے بچانے والا ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہ آئے گی، آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ اس کے علم سے چھپا ہوا نہیں، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس میں کوئی عیب اور برائی کی صفت نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 7، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ کوئی اس کے سوا پوجنے کے قابل نہیں، اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں اور مقابل کا کوئی نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ بیٹی نہ بیوی، وہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے، وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اور وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کو جتنی باتوں اور جتنی چیزوں کا علم ہے ان کو کوئی بھی اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا، اور وہ سب چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو تمام احکام دینیا اور جس قدر علم چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، نہ ہی کوئی اس کے فیصلے کو رد کرنے والا ہے، اور وہ سب سے باز پرست کرنے والا ہے۔ فرشتوں سے متعلق عقیدے۔
عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔ ان کو ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں، وہ نہ مرد ہے نہ عورت۔ عقیدہ نمبر 2، فرشتوں کے سپرد بہت سے کام ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لگا دیا ہے وہ انہی میں لگے رہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، فرشتے اللہ کی بندگی سے نہ آر کرتے ہیں نہ سرکشی، وہ ہر وقت اس کی یاد اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 4، فرشتے بہت ہیں، ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان میں 4 فرشتے بہت مقرب اور مشہور ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ان کے علاوہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہنے والے اور اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین کہلاتے ہیں، اور قبر میں سوال کرنے والے فرشتے منکر نکیر کہلاتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 5، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابیں، احکام و پیغام نبیوں اور رسولوں کے پاس لاتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش کا انتظام اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ آسمانی کتابوں سے متعلق عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبروں پر نازل فرمائیں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں۔ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ نمبر 2، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی۔ نمبر 3، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ نمبر 4، قرآن مجید ہمارے پیغمبر سیدنا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ سب کچھ سچ اور حق ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں ان کے احکام پر عمل کرنا ضروری رہا ہے اور اسی میں بندوں کی نجات رہی، مگر اب قیامت تک سب کی نجات صرف قرآن کریم ہی پر عمل کرنے میں ہے۔ قرآن مجید سے متعلق عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب کتابوں سے افضل ہے اور آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوگی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام پہلی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اور کسی کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 2، قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، وہ مکمل اپنی اصل شکل میں پوری طرح محفوظ اور موجود ہے۔ عقیدہ نمبر 3، قرآن مجید میں جن چیزوں کے ہونے یا پائے جانے کی خبر دی گئی ہے ان سب کو صحیح اور سچا ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا یا شک کرنا کفر ہے۔ پیغمبروں سے متعلق عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو صحیح اور سیدھا راستہ بتلانے اور ان تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن انسانوں کو چنا اور مقرر کیا ہے ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2،
نبی اور رسول میں آدمی کو اپنی عبادت و ذہانت اور کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ مرتبہ دیتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، پیغمبر کفر و شرک، جھوٹ، تمام گناہوں، برے کاموں اور بری عادتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان سے جان بوجھ کر یا بھول سے کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ نمبر 4، پیغمبر تمام انسانوں میں سب سے اچھے اخلاق اور عادات والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پورے پہنچاتے ہیں، کسی بات کو چھپاتے نہیں، نہ ہی اس میں اپنی طرف سے کمی زیادتی کرتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 5، پیغمبروں کی سچائی بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسی نئی مشکل خلاف عادت باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے، تاکہ اس سے لوگوں کو ان کے سچے ہونے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہونے کا یقین ہو جائے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، نبیوں اور رسولوں کی پوری گنتی ٹھیک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں جن کے نام ہم کو بتلائے گئے ہیں، ان پر بھی، اور جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں ان پر بھی۔ عقیدہ نمبر 7، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، پیغمبروں میں بعض کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے اور آپ کے اخلاق نہایت اعلیٰ درجے کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ مرتبہ، بزرگی اور علم دیا ہے۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو بہت سی گزری ہوئی اور آئندہ ہونے والی باتوں کی خبر دی۔ ان میں جو باتیں آپ نے اپنی امت کو بتلائی ان کو سچا ماننا اور یقین کرنا ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 3، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا یہی مطلب ہے۔ عقیدہ نمبر 4، ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص کسی قسم کے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو اس کو سچا مانے وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ عقیدہ نمبر 5، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا اور سب سے زیادہ عزت، عظمت اور اطاعت کرنا ہر امتی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 6، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جانتے میں جسم کے ساتھ مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7ویں آسمان پر اور پھر وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر واپس مکہ معظمہ پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے متعلق عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی اس کو صحابی کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2،
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ پوری امت میں صحابہ کرام کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی جس کو آپ کی صحبت حاصل ہو گئی، بعد والوں میں بڑے سے بڑا بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر 3، صحابہ میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ ان میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ عقیدہ نمبر 4، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات آپ فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو آپ کی جگہ بیٹھے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ اس کا یہ کام نہیں کہ وہ دین میں نئے احکام دے، نہ اس کو کسی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہے۔ عقیدہ نمبر 5، خلیفہ رسول پیغمبر کی طرح معصوم نہیں ہوتا۔ اس کی اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک اس کا کام اللہ اور رسول کے خلاف نہ ہو۔ بالفرض اگر کوئی خلیفہ بھولے سے یا جان بوجھ کر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ عقیدہ نمبر 6، صحابہ کی قرآن و حدیث میں بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں۔ ان کی محبت اور عظمت ہونا، ان کے عادل، دیانتدار، دیندار ہونے کا اعتقاد رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھنا اور بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ائمہ مجتہدین اور اولیاء کرام سے متعلق عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، کوئی مسلمان اللہ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور جب تک ہوش و حواس درست ہیں شریعت کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز و روزہ کوئی عبادت اس سے معاف نہیں ہوتی۔ جو گناہ کی باتیں ہیں اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ عقیدہ نمبر 2، ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائیں، اس کو روزی دینے، اولاد دینے اور بلائیں دور کرنے جیسے خدائی کاموں کا اختیار نہیں رہتا۔ وہ بھی عام انسانوں کی طرح اللہ کا بندہ اور محتاج ہے اور اس کے حکم کا پابند ہے۔ قیامت سے متعلق عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کی جانچ اور پورا بدلہ دینے، نیکوں کو ان کی نیکی پر انعام اور بروں کو ان کی برائی پر سزا کے لیے جس دن کو مقرر کیا ہے وہ یوم آخرت ہے، اور اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، قیامت کا آنا یقینی ہے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اس کی خبر دی ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا وقت متعین ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہی مقررہ وقت پر اس کو ظاہر کرے گا جو نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے نہ کسی نبی کو۔ عقیدہ نمبر 3، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلا دی ہیں جو قیامت سے پہلے ضرور ہونے والی ہیں۔ مثلا امام مہدی ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی اس کے قتل پر قدرت نہ ہوگی۔ عقیدہ نمبر 4، جس قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔
جس سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ اسی کیفیت پر ایک مدت گزر جائے گی۔ یہ حال پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ہوگا۔ عقیدہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا کہ تمام عالم دوبارہ پیدا ہو جائے تو دوسری مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر تمام عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے، قیامت کے میدان میں سب جمع ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 6، میدان محشر کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر سب لوگ پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے، کوئی بھی شفاعت کو تیار نہ ہوگا۔ آخر میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہی شفاعت عظمی ہے جو آپ ہی کے لیے ہے۔ عقیدہ نمبر 7، ترازو قائم کی جائے گی، سب اچھے برے اعمال تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ میزان یعنی ترازو اور وزن اعمال یقینی ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ نیکیوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اور بروں کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر دیں گے، جس سے آپ اپنی امت کو شربت پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک مرتبہ پیے گا تو پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر ایک پل قائم کریں گے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ تمام لوگوں کو اس پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایمان اور نیکیوں کے اعتبار سے گزرنے کی کیفیت الگ الگ ہوگی، اور جو برے ہیں وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پیغمبر، ولی اور فرشتے ایمان والوں کے حق میں سفارش کریں گے، جس سے بعضوں کے درجے بلند ہوں گے اور بعضے بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور بعضے دوزخ سے نکل کر جنت میں جائیں گے، اور بعضوں کے لیے عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ عقیدہ نمبر 11، دوزخ پیدا ہو چکی ہے جو کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو اس میں موت نہ آئے گی۔ اس میں سانپ، بچھو اور طرح طرح کی سزائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا گھر ہے۔ عقیدہ نمبر 12، جن لوگوں کے نام لے کر اللہ اور رسول نے ان کا جہنمی ہونا بتلایا ہے، ان کا جہنمی ہونا یقینی ہے، ہم ان سب کو جہنمی مانتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 13، دوزخیوں میں سے جن میں ذرہ بھی ایمان ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر اللہ کے فضل سے یا سفارش کرنے والوں کی سفارش سے جنت میں جائیں گے، خواہ کتنی ہی بڑے گناہ گار ہوں۔ عقیدہ نمبر 14، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے جو ایمان والوں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، جنتیوں کو کسی چیز کا ڈر اور غم نہ ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے، یہ اللہ کی رحمت اور انعام کا گھر ہے۔ عقیدہ نمبر 15، جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول نے ان کا جنتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کا جنتی ہونا یقینی ہے، ہم ان کو جنتی مانتے ہیں،
ان کے سوا اور کے جنتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ عقیدہ نمبر 16، جنتیوں کو جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی ان کو خواہش ہوگی۔ وہاں کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنتیوں کو نصیب ہوگا، اس کے سامنے تمام نعمتیں بیکار معلوم ہوں گی۔ عالم برزخ یعنی قبر سے متعلق عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جائے تو گاڑے جانے کے بعد، اور اگر گاڑا نہ جائے تو جس حال میں ہو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، منکر نکیر آ کر 3 باتیں پوچھتے ہیں۔ نمبر 1، تیرا پروردگار کون ہے؟ نمبر 2، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اگر مردہ ایمان والا ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کی چین ہے، اور اگر ایمان والا نہ ہو تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، پھر اس پر بڑی سختی اور طرح طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 3، قبر کا سوال و جواب بالکل برحق ہے، مگر بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اور رسول نے اس کی خبر دی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 4، آدمی عمر بھر جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، البتہ جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے تو اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان۔ عقیدہ نمبر 5، عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق جزا اور سزا ہوتی ہے۔ عقیدہ نمبر 6، ایمان کے ساتھ مرنے والے کے لیے دعا اور نیکی اور کچھ خیرات کر کے اس کا ثواب بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تقدیر سے متعلق عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے اور اس پر ایمان لانا نہیں اسی کا نام تقدیر ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 2، یہ یقین رکھیں کہ جس چیز کا ہونا اللہ نے لکھ دیا ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور جس کا نہ ہونا لکھ دیا ہے کوئی اس کو دینے والا نہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 3، بری باتوں کے ذریعے بندہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور ان کے پیدا کرنے میں بہت سی مصلحتیں اور بھید ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے، ہر کوئی نہیں جانتا، اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے۔ عقیدہ نمبر 4، تقدیر کا مسئلہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کھود کرید نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو اس پر مطمئن کر لے کہ اللہ اور رسول نے اس کو بتلایا ہے اور کھود کرید سے روکا ہے، لہذا ہم اس کو سچا مانتے اور ایمان لاتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 5، جب ہر کام اللہ تعالیٰ کے لکھنے کے موافق ہی ہوتا ہے تو اسی پر بھروسہ کر کے ضروری تدبیر کو چھوڑنا غلطی ہے، اور تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھ کر تقدیر کا انکار کرنا بددینی ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسند نہیں کرتا، ہر کام کے لیے اس کے ضروری اسباب اختیار کرے اور پوری کوشش کرنی چاہیے،
پھر جب کوئی کام نہ ہو پائے تب اسے تقدیر کے حوالے کر کے مطمئن ہو جائے۔ عقیدہ نمبر 7، اپنی پسند کے خلاف کوئی بات پیش آئے تو اس سے پریشان نہ ہو، یوں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی مقدر فرمایا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم کو اس پر راضی رہنا واجب ہے، تقدیر پر ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ اہل سنہ والجماعت سے متعلق عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، مسلمانوں کی جو جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہو وہی حق پر ہے اور نجات پانے والی ہے، اسی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 2، قرآن، سنت اور اجماع امت سے ہٹ کر جو نظریات و خیالات پائے جاتے ہیں وہ سب غلط اور ناقابل قبول ہیں۔ ان عقائد کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اسلامی عقائد 940۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام عقیدوں کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔